اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم الرحیم النعیم وهو الاول قبل كل اول والآخر بعد كل آخر والصلاة والسلام على نبینا وحبیبنا سیدنا ومولانا خیر خلق اللہ اجمعین سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین وسیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت الدائمہ على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن الحکیم وقاله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد وعلی محمد منظم ہو کر بلند آواز سے درود پڑھیں گے بر محمد وعلی محمد بلند تر صلوات. لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسانوں پر فرض کرنے سے پہلے وہ واحد عمل جو پروردگار عالم خود بھی کر رہا ہے اپنے ملائکہ سے بھی کروا رہا ہے کہ اب اس آیے کریمہ کے بعد آپ سب وہ آخری فرق تک جو مجھے نظر آ رہے ہیں درود کا جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد محمد عجل فرج احسن. انتہائی مسرت ہو رہی ہے یہاں جامع بعثت کی جانب سے منعقد اس جشن ولادت سیدہ کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں آپ لوگوں کی اس بھرپور شرکت کو دیکھتے ہوئے واقعی آج کے وقت تک اگر کوئی کہتا ہے کہ معجزہ نہیں ہوتا تو آئے اور یہاں دیکھے کہ معجزہ سیدہ کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ ہے. ہوتا یہ ہے ہم لوگ آپس میں ذرا آپ سے قریب ہو کے بات کروں اپنے کسی دوست کسی عزیز کسی رشتہ دار کو جب کوئی خوشی نصیب ہو خاص طور پہ اس کے ہاں کوئی ولادت کا موقع ہو اور اگر ایسا ہوا ہو کہ اس کی بہت مخالفت ہو رہی ہو اور لوگ اس کو لاولد ہونے کے بے اولاد ہونے کے طعنے بھی دے رہے ہوں تو اس موقع پر دوستوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ہاں اولاد ہو تو جا کے اسے مبارکباد دیں اس کی خوشی میں شریک ہوں. تو وہ تمام افراد جن کو قرآن مجید نے ابتر کے ذریعے ملعون اور دمبریدہ قرار دے دیا آئیں آج بھی دیکھیں کہ کس طرح 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی ولادت پر یہ امت کس طرح جمع ہو کر نبی کریم کو مبارکباد پیش کر رہی ہے. اور اس عظیم موقع پر یقیناً خوشی جس کے گھر کی ہو اس گھر والے کو مبارکباد دی جاتی ہے. آپ سب مل کر باخلوص باعقیدت آج کی اس بابرکت محفل میں اس بعظمت دن کے موقع پر اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں بآواز بلند درود کا ہدیہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج.
احسن، جزاکم اللہ خیر۔ تین باتیں آپ کے سامنے اس ولادت کے حوالے سے بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز خود وجود سورہ کوثر ہے۔ جب تک قرآن مجید میں یہ قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ، سب سے چھوٹا سورہ کوثر موجود ہے، سیدہ زہرا کی فضیلت و اہمیت و عظمت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ اور کمال دیکھیے کہ جس وقت بی بی کی ولادت ہو رہی ہے، تین مشکلیں ہیں پیغمبر کو جو پیش آ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر اگر میرے ساتھ رہیں میں آپ کو آسانی سے یہ میسج ڈیلیور کر سکوں گا۔ سب سے پہلی چیز، اس وقت کو ایک مرتبہ ذہن میں لائیے، پیغمبر اعلان کر چکے ہیں ایک نئے دین کا، لوگوں کو بت پرستی سے روک رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں۔ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں کہ جہاں عورت کو ذلت سمجھا جاتا ہے، جہاں بیٹی کو لعنت سمجھا جاتا ہے، وہاں رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے کہ محمد کی نسل کو باقی اسی عورت کے ذریعے رکھا جائے گا، ایک بیٹی کے ذریعے رکھا جائے گا۔ اور اس طرح سے اعلان کیا جاتا ہے کہ تمام خیر کثیر جو افراد ابھی جمعے میں موجود تھے، نماز جمعہ میں حجت الاسلام والمسلمین میرے دوست عزیز مولانا محمد حیدر نقوی صاحب تفسیر کوثر بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ خیر کثیر یعنی ہر وہ شے، ہر وہ چیز جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، خیر سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، وہ سب کا سب اگر کہیں کمپلیٹ، اتم و اکمل اگر کہیں موجود ہوگا، سب سے مکمل کہیں موجود ہوگا، وہ کوثر کی تفسیر قرار پائے گا۔ یعنی اب اگر علم خیر ہے تو سب سے زیادہ علم زہرا و آل زہرا میں نظر آئے گا۔ اگر تقوی خیر ہے تو بمعنی اتم و اکمل تقوی خاندان زہرا میں نظر آئے گا۔ اگر پروردگار کی اطاعت و عبادت خیر ہے تو یہ خیر آپ کو نسل زہرا و زہرا میں نظر آئے گی۔ اگر پیغمبر سے مشابہت رکھنا خیر ہے، دین پر عمل خیر ہے، تو وہ خیر خاندان زہرا میں نظر آئے گا، کیونکہ خدا تمام خیر کثیر پیغمبر کو بصورت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عطا کر رہا۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد اس وقت کو ذرا سامنے لائیے کہ جب ہر طرف سے مشرکین پیغمبر کو تانے دے رہے ہیں کہ تمہارے اولاد نہیں ہے۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ جتنا مال خدیجہ تھا، ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا جتنا مال تھا اب تک خرچ ہو چکا، صرف ہو چکا۔ اب تنگ دستی کا دور ہے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، فاقے ہو رہے ہیں۔ تیسرا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ پیغمبر اتنے سال گزر جانے کے باوجود اب تک آزادی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اللہ، مسجد حرام خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کی افضلیت ہے، وہاں اس کے باوجود اگر خدا کا نبی نماز پڑھنے آتا ہے تو اس پر اوجڑی ڈال دی جاتی ہے، کچرا پھینک دیا جاتا ہے، گندگی پھینک دی جاتی ہے۔ تو اس سورہ کوثر کے اندر خدا نے نہ صرف یہ کہ خیر کثیر دینے کی بشارت دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان تینوں چیزوں کو کنفرم کیا، ان تینوں چیزوں کو بیان کیا کہ محمد اب تم کھل کے نماز پڑھ سکو گے، ایسی خیر تمہیں عطا کر رہا ہے، فصل لربک، اب تم نماز پڑھو گے، ونہر، اور تم قربانی کرو گے۔ قربانی کون کرتا ہے رائے خدا میں؟ جس کے پاس اپنے کھانے کے لیے ہو وہی تو قربانی کرے گا۔ تو یعنی اب جو تندرستی ہے وہ تندرستی دور ہو جائے گی۔ ان شانئک هو الابتر، تمہارے تمام دشمن دم بریدہ رہ جائیں گے، ان کی کوئی نسل نہیں ہوگی، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج بھی اگر دشمنان محمد کا نام لیا جاتا ہے تو وہ بھی پیغمبر اکرم کی وجہ سے لیا جاتا ہے کہ یہ ان کے دشمن تھے، کہ یہ ان کے مخالف تھے۔
آج کون ہے دنیا میں جو فخر سے کہہ سکے میں ابو جہل کی نسل سے ہوں؟ آج کون ہے دنیا میں جو یہ کہہ سکے میں ابو لہب کی نسل سے ہوں، میں عاص بن وائل کی نسل سے ہوں، میں بنو امیہ کی نسل سے ہوں؟ ان سب کو سورہ کوثر میں ملعون قرار دے دیا، ابتر قرار دے دیا۔ ہاں ایک ہے، فخر ہے جو سادات کے لیے، وہ سادات کیسے نظر آتے ہیں کہ ہم نسل زہرا سے ہیں، یا ان کے امتی کیسے نظر آتے ہیں ہم نسل رسول سے، یا خاندان زہرا سے محبت کرنے والے نظر آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم زہرا کے بھی پیروکار ہیں، ہم اس کے خاندان کے بھی پیروکار ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جس کو یہاں سے لے کر پورے شبہ قارہ ہند، پورے فارس، اور نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ ویسٹرن ورلڈ میں، مغرب میں اپنا لوہا منوانے والے ڈاکٹر محمد اقبال، کون نہیں جانتا اقبال کو؟ جب اقبال عظمت زہرا کی بات کرتے ہیں تو کہتے نظر آتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از صرف نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کے پاس صرف ایک ریفرنس تھا، ایک نسبت تھی جو حضرت عیسیٰ کی تھی کہ وہ نبی کی ماں ہے بس۔ لیکن اگر دیکھو تو زہرا کے پاس تو 3 نسبتیں ہیں، اور پھر اس کلام کے اندر علامہ اقبال 2 شعر بیان کرتے ہیں پیغمبر اکرم کے حوالے سے، زوج زہرا کے حوالے سے اور ان کے فرزندوں کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، آن کے جان در پہ کرے گیتی دمیر، روزگار تازہ آئین آفرید۔ یہ زہرا 3 نسبتوں سے عظیم ہے مریم کے مقابلے میں۔ پہلی نسبت یہ ہے، یہ اس کی نور چشم ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ اور یہاں ایک مرحلہ عام لوگوں کے لیے آپ کی سطح پہ آتے ہوئے ایک اور جملہ کہوں، آپ نے اکثر سنا ہو